اصل مسئلہ تو میرا اللہ نے حل کرنا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اپنے آپ کو واپس لے کر آؤں. اس مسئلے نے مجھے نیچے گرا دیا ہے, میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں, میں تکبیرات بھی پڑھ رہی ہوں, میں نے روزے بھی رکھنے ہیں, میں اور بھی ایسے کام کر رہی ہوں, قربانی کی بھی تیاری کر رہی ہوں, وہ بھی پلاننگ ہے, لیکن اندر سے میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں. نہیں, یہاں پہ اپنی اسٹرینتھ لے کر آئیں کہ اصل بڑائی اللہ کی ہے. یہ دن مجھے بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو میں یاد کروں کہ ان کی زندگی میں کتنے چیلنجز تھے, لیکن وہ ریزیلینٹ تھے, وہ باؤنس بیک کرتے تھے. فادر کو دیکھا, والد کو دیکھا, والد جو ہیں وہ توحید پہ نہیں ہیں, بت بنا رہے ہیں, کتنا بڑا سیٹ بیک ہے, لیکن دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کیا. سوسائٹی کو بتاتا ہوں جا کے توحید کے بارے میں. سوسائٹی میں نکلے, سوسائٹی اگینسٹ ہو گئی ہے, پھر ٹوٹ گئے. اچھا, وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہوں, نمرود کے پاس جاتا ہوں. نمرود کے پاس گئے, اس نے کہا کہ آگ لگاؤ, میں پھینک دو آگ میں. سارے آ گئے آگ میں پھینکنے کے لیے. آپ سوچیں سب آپ کے اگینسٹ ہو گئے. کتنا بڑا چیلنج ہے, کتنا توڑنے والا ہے. ہم سب کی زندگیوں میں کبھی کبھی ایسا چیلنج آتا ہے, سب آپ کے اگینسٹ ہیں, خاندان میں سب اگینسٹ ہیں, جاب پہ سب اگینسٹ ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ کے پیچھے سب پڑے ہوئے, آپ کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی. ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہمیں بتاتے ہیں اپنے آپ کو کھڑا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ, اللہ مجھے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا تھا؟ آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ, اور آگ ٹھنڈی ہوگی. اللہ کے اوپر یہ جو مکمل توکل اور بھروسہ ہے نا, یہ ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک ایلفی ہے, یہ ہمیں جوڑتا ہے. جب آپ ٹوٹیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, اپنے دکھ کے بارے میں سوچیں, ہاں بہت بڑا دکھ ہے, لیکن کیا یہ چیز اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں. جب میں ان دنوں میں خاص طور پہ مجھے کہا گیا اللہ کو یاد کرو, اللہ کی بڑائی کو یاد کرو, تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے لیے مشکل نہیں. اگر میں اتنی دعائیں بھی مانگ رہی ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا, خواتین بہت کہتی ہیں میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی وظیفہ بتا دیں. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے, اللہ اکبر. سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, اللہ میرے رب تو سب سے بڑا ہے, تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں. کیسے ہو سکتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوئی؟ لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی تو پتہ ہو نا کہ دعا کی اشکال کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں فوراً وہ چیز دے دیتا ہے, حالانکہ ہم اس پہ بھی ناشکری کیا کرتے ہیں, ہائے ہائے کوئی اور دعا مانگ لیتی, کچھ اور مانگ لیتی. یا کبھی کبھی ہمارے زندگی میں کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے, اللہ وہ ٹال دیتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی ریٹن نوٹ تو نہیں آتا کہ آپ کی زندگی میں یہ کرائسس آنے والا تھا, یہ ہٹ گیا ہے تو اب آپ کو یہ نہیں ملے گا. اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عرصے بعد دے دیتا ہے, 10 سال بعد, 8 سال بعد ہمیں وہ چیز دیتا ہے. اس کو میچور ہونے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے نا, ہماری بھی میچورٹی نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ ہوتا ہے ابھی ہمیں ملے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. جیسے ایک بچہ اگر 2 سال کا ہے, آپ سے چھری مانگے, آپ اسے نہیں پکڑاتے, آپ کہتے نہیں یہ پھل میں تمہیں کاٹ کے دوں گی. لیکن جب وہ آگے جا کے 10 سال کا ہوتا ہے تو آپ اسے چھری دیتے ہیں, اچھا بیٹا خود کاٹو. آپ بلکہ ٹرین بھی کرتے ہیں کہ چھری کا استعمال کیسے کرو. اب وہ یہ تو نہیں کرتا کہ وہ 2 سال پہ آپ کو کہے کہ ظالم ماں, اب وہ روتا دھوتا رہے. اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ابھی یہ ڈینجرس ہے. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز نہیں دے رہا تو میرے لیے بھی بہتر نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے وہ بہتر ہے. لیکن اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے میں سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں ایسے رکھی ہیں, کیوں نہیں مجھے دے رہا. میں بہت اپنے لیے سوچتی ہوں, میں اتنا تڑپ تڑپ کے یہ دعا مانگ رہی ہوں اللہ میرے لیے کر دے, کیوں نہیں اللہ کر رہا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے ذریعے گرو کر رہا ہے. اور پھر میں دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ حکمتیں سکھا دے, اور میرا بھروسہ میرے رب آپ پہ ہی رہنا چاہیے, میرا توکل آپ پہ ہی ہونا چاہیے. میں کبھی بھی یہ نہ کہوں کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی. میری دعا 100% قبول ہوئی ہے, بس اس کی شکل پتہ نہیں کیا. اور ایک شکل اور بھی ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جب کسی کو بہت کچھ انعامات ملے گے, وہ کہے گا یا رب میں نے کیا کیا یہ مجھے ملا. تو اس کو کہا جائے گا جو تم نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا اور وہاں قبول نہیں ہوئی, وہ تمہیں یہاں مل رہی. اس وقت وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو ہم تو چھوٹی سوچ کے ساتھ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ بھی کہہ دیتے ہیں نا کیا تم فضول بحثوں میں لگی ہو, اور ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں 5 دن بات نہیں کرنی. انہوں نے کیسے کہہ دیا,
ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می. میرا اتنا بڑا مسئلہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ سمجھیں ہماری باتیں کئی دفعہ بہت یعنی پیٹی ہوتی ہیں. ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم لیڈیز کو تو خاص طور پہ بہت کچھ چاہیے. کپڑے بھی اچھے چاہیے. اب دنیا میں جتنے بھی آپ کپڑے بنانے لمٹ پھر بھی آپ کی ہو جاتی ہے, اب تنگ پڑ جاتے ہیں, نہیں ہوتا. جوان بھی رہنے کا ہمیں ہی شوق ہے, ٹھیک ہے, بڑھاپا بھی نہیں اچھا لگتا. کوئی آنٹی بولے تو کیسے دل پہ جا کے بات لگتی ہے کہ ابھی تو میں اٹھلاتی ہوئی چل رہی تھی, اب مجھے ایک دم کسی نے آنٹی بول دیا. اور میری عمر پہ اب اماں جی بول دیتے ہیں, وہ بھی سننا پڑتا ہے. اور کوئی کہتے ہیں آپ ابھی بھی ینگ لگتی ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے, انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی لگ رہی ہوں, کیسی لگ رہی ہوں. تو یہ ہماری خواہشات ہیں, یہ کہاں پہ پوری ہونی ہے؟ کہاں میں یہ سب خواہشات پوری ہونی ہے؟ ہم جوان بھی ہوں گے, بیمار بھی نہیں ہوں گے. جنت میں ازواج مطہرہ, شوہر کے فون کو بھی نہیں چیک کرنا پڑے گا, پاس ورڈ نہیں لینے پڑیں گے, چھپ چھپ کی چیزیں نہیں ان کی دیکھنی پڑیں گی, کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, یہ دن ہے بڑائی کے اللہ کی, تو اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے, اپنی سوچ کو بہت مضبوط کرنا ہے کہ میں تو جنت کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں, چھوٹی چھوٹی قربانیاں, ٹھیک ہے, کسی فیمنزم کی پریڈ میں نہیں لگ جانا. ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می, آئی ایم ناٹ نیور گوئنگ ٹو ڈو اٹ. سوچیں میرا ٹارگیٹ ہی اتنا بڑا ہے, میں اللہ کے حکم کے مطابق اس فریم ورک میں رہ کر اپنے سارے معاملات لے کے چلوں گی. تو اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی وہ دیکھیں کتنا میں اڈیپٹ کرتی ہوں. یا میں کہتی ہوں نہیں آئی ایم سو سوری آئی کین ناٹ ڈو اٹ. دیکھیں یہ نہیں میں کر سکتی, میں کیوں کروں, میں کیوں ہر دفعہ کروں, وہ کرے نا, فلاں کرے نا. تو آپ کو اگر فائدہ چاہیے, آپ دیکھیں نا, جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل, ابھی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں, بچے ہیں, نومولود ہیں, تو آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کے کیا ڈریمز ہوں گے اپنے بچے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جاؤ صحرا میں لے جاؤ, لے گئے, کہا چھوڑ کے آ جاؤ. اور بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہے, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں, جائیں. کیا آپس کا کوپریشن تھا. آپ امیجن کریں آج کی خاتون ہو اور شوہر یہ کریں, اگر صرف بچہ پیدا ہوا اور میکے نہ جانے دیں کہ سسرال میں رہنا ہے, اور ساس کھانے پہ نظر رکھتی ہیں کیا کھا رہی ہے کیا نہیں. آپ سوچیں ہمیں کتنا ظلم رکھتا ہے, ہم تو بچہ نہیں پال سکتے. سپریشنز ہو جاتی ہیں, لڑائیاں, قتل, جذبات کے قتل, پتہ نہیں کیا کیا, ہم ساری زندگی سٹوری سناتے ہیں. تو بی بی ہاجرہ کی پرسنالٹی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اڈیپٹیبلٹی. حالات, کہیں پہ آپ نو بھی بول سکتے ہیں, کہیں آپ نو نہیں بول سکتے, تو نہ بولیں. بگر پکچر دیکھیں, پکسل نہیں دیکھیں, بگ پکچر. جب ہم بہت باریکی سے کسی ایک ایشو کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ہم نے قربانی کرنی ہے. اب ہم تو کیسی قربانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ذی الحجہ کی, ہم کہتے ہیں اوف اللہ بہت مہنگے ہوں گے بکرے. اچھا سوٹ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ میں نے یہ والا برانڈڈ سوٹ پہننا ہے, وہ مہنگا نہیں لگ رہا. اگر مہنگا بھی ہے تو اب لینا تو ہے نا, اس کے ساتھ اوپر سے نیچے تک برانڈنگ میچنگ کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن بکرا مہنگا ہے. پھر یہ بحث ہے کہ دیکھیں پتہ نہیں لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, اف مجھے تو اچھا نہیں لگتا, اتنی اسمیل آتی ہے گھر میں گوشت کی. قربانی کا مزہ ہی ہم نے خراب کر دیا. یا ہم رانے اور چامپیں بنوا کے دیکھ رہے ہیں اپنے لیے کہ یہ ایسے ہو, باربیکیو جو ہم نے خود کرنا ہے, اور جو چیزیں نہیں کھانی وہ دے دو. اور اتنی ہم ہیو اینڈ کرائے اللہ کی خاطر. قربانی کیا ہے؟ قرب سے. قرب کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہونا, محبت ہونا. پھر پوچھنا کہ آئی کین ناٹ افورڈ اٹ, تو مطلب مجھ پہ قربانی ہوگی, میری اتنی پے, میرا یہ مسئلہ. دیکھیں قربانی کیا ہے؟ قربانی میں نے آپ کو جیسے کہا قرب سے. آپ کو اللہ کا قرب چاہیے, آپ سارا سال اس کے لیے پیسے جمع کریں گے. آپ عمرے پہ اور حج پہ جائیں, کئی دفعہ آپ کو نا ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کی پونجی جمع کی ہوتی ہے, اور ان کا پوری زندگی کا ڈریم اور فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ اپنا سفر کرنا ہے. ہمیں ان کے آؤٹ لک سے اور ان کے باتوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. زمینیں بیچ کے آ جاتے ہیں, زمینیں بیچ کے وہ گرینڈ شادیاں نہیں کرتے,
وہ کہتے ہیں میں نے یہ سفر کرنا ہے، اللہ تک جانا ہے، یہ قربانی ہے. تو ہمارے قربانی کا بھی فوکس درست نہیں ہے. دیکھیں ایک ماں کی قربانی شروع ہو جاتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. کیسے پریپیئر کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بچہ پیدا ہونے سے پہلے تعلقات اچھے کرنے ہیں. بیکاز آپ نے دیکھیے گراؤنڈ ورک کرنا ہے اس وقت. جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو کھودتے ہیں نا زمین کو، اس میں پہلے تھوڑا سا نرم کر کے اور وہاں پہ کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے یہاں پہ پودا لگانا ہے. تو آپ کے بھی بہت سارے پودے ہیں، نرسری پراپر پیاری سی بننی ہے، پھول لگنے ہیں. تو ایک عورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ جو قربانی کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو ہم یوز نہیں کرتے. ہم شروع سے ریجڈ ہو جاتے ہیں. فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ میرے بچوں کی گروتھ ہونی ہے، میری نسل، مجھے اس کا امپیکٹ فیل ہونا ہے. میں کیوں اپنے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات ایسے خراب کر لوں؟ ہو سکتا ہے وہ اتنے کوآپریٹو نہ ہو، پھر بھی میں بیئر منیمم پہ رہوں، میں نہ لڑائی کروں، میں نہ منہ کھولوں، میں نہ مس بیہیویئر دوں، کیونکہ اسی گھر میں پھر میرے بچے ہوں گے. اچھا چلے میں کو نہیں، میں تو سیپریٹ ہونے کے لیے پکی تیاری کی ہے، پلان بھی بنایا ہے، میاں کو بھی میں نے کر لی ہے، لیکن وہ اس کے بلڈ ریلیشن شپ ہیں بچوں کے، انہوں نے ملنا ہی ملنا ہے، اور پھر وہاں پہ کرٹیکل باتیں ہوں گی. تو میں قربانی، اب قربانی ہم نے پہلے یہ نہیں دی. اچھا پھر بچہ پیدا ہوا تو کیوں فیڈر چوسنی پہ ہم جاتے ہیں؟ میں بچے کے لیے رات کو جاگنے کی قربانی نہیں دے سکتی. ہر ماں مجھے کہتی ہے بچے رات کو کیوں جاگتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. فیڈر لگایا پھر بھی بچہ جاگتا ہے. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں بچہ نا یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ ماں اصلی ہے کہ نقلی. اصلی ماں ہوگی تو وہ بچے غصہ بھی آ رہا ہے نا، نیند نہیں پوری ہو رہی، بچے کو گلے سے لگائے گی، سینے سے لگائے گی، پیار کرے گی، جھنجھوڑے گی بھی، سو جاؤ سو جاؤ، پھر پیار کرے گی، نیند میں بھی اٹھے گی. کوئی اور انسان یہ قربانی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈ بھی کمرہ بدل لیتے ہیں کہ بھئی بچہ رو رہا ہے، میں نے صبح کام پہ جانا ہے. آپ نے کام پہ بھی جانا ہو، صبح سارا دن جاگنا بھی ہو، پھر بھی آپ بچے کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اس قربانی کو اون کریں. ذی الحجہ میں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کیا کیا قربانی ہے. ٹھیک ہے، غلط قربانی نہیں کریں، لیکن ان چیزوں کی قربانی کریں جہاں پہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا. آج کل کے دور میں ابھی دیکھیں ہمیں ایسے لوگ پتہ چلتے ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون نے کیا کیا تھا، اپنے 3 بچوں پہ چھری چلا دی. شی واز ناٹ مینٹلی ویل، اس نے جو یہ کام کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے پہ کیوں چھری چلانے کے لیے چل پڑے بیٹے کو لے کے؟ اللہ کا حکم. تو ہمیں قربانی کہاں کرنی ہے؟ یہ قربانی کی کیپیسٹی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. غصے کی قربانی، یہ جو ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا، ایک مجھے گوسپ پتہ چلی ہے، میں کہتی ہوں اس کو تو ضرور بتا دوں، فلاں کو بتا دوں، گروپ میں ڈال دوں. ہائی ہائی بہن ملو تو صحیح چائے کے کپ کے اوپر، اوور کپ آف ٹی وی ہیو ٹو ڈسکس سم تھنگ. اور میں نے کیا کرنا ہے؟ آفس پالیٹکس، ہو از ود ہو، وٹ از ہیپننگ ان سم ونز لائف، یہ ہمارے کام ہے. اس کی قربانی دیں. ذی الحجہ ہمیں سکھاتا ہے اس کی قربانی دیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں اس سے. اور جب ہم یہ سارے اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری ویکنس کہاں کہاں ہے، اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائیں. کیا ہماری ویکنس خواتین کی ہوتی ہے؟ ہم اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں. بہت ہمارا اوور تھنکنگ پیٹرن ہے. کام والی نہیں نا آئی، صبح سے جو ہم شروع ہوں گے پہلے گھر والوں کے ساتھ ڈسکشن، دیکھے نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی، پھر اس کے بعد نیبرہڈ میں، پھر کام پہ آئے کام والوں کے ساتھ، پھر جو دوسرا کام والا آیا اس کو بھی دکھی سٹوری سنائی، اور پھر شام تک ہمارا بلڈ پریشر ہائی، طبیعت خراب، سر میں درد، مائیگرین شروع، کام نہیں کیا جا رہا. اسی طرح آپ دیکھیں کمپیریزنز ہم بہت کرتے ہیں، اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمپیریزن نہیں ہمیں دیا. ذی الحجہ میں جو ہمیں کام بتائے گئے، یہ نہیں کہا کہ ایک کا جانور دوسرے سے کمپیئر کیا جائے گا، ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے دیے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو ان کاموں میں کون کمپٹیٹیو سینس میں آگے بڑھتا ہے. ہمیں صرف یہ کہا نیکی کے کام بڑھا دو. کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو اپنی ذات سے کرو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں گلٹ بہت ہوتا ہے، ہم پرفیکشنزم میں بھی چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اتنی پرفیکشنزم میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکچولی اچھا ٹھیک ہے مجھے ذی الحجہ میں یہ بات سمجھ آئی ہے، میں ذرا اس کو فردر ریسرچ کر لوں، سوچ لوں، غور و فکر کر لوں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال
یہ والا مہینہ دیا، یہ دن دیے، تو پھر میں پورے پلان کے ساتھ جاؤں گی اور یہ کام کروں گی. دراصل میں بھی نا ذرا نمازوں کو اور قرآن کو نا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. جب ایک دو سمجھ آ جائے پھر میں اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف آؤں گی. ایسے نہیں ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم فلاڈ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اسی لیے تو استغفار کی کثرت کے لیے ہمیں کہا گیا. اور اسی طرح انزائٹی اور اپنی انہیلدی اٹیچمنٹس، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نکالیں. اور کیا کیا کریں؟ دیکھیں، ان دنوں میں جب نمازیں پڑھیں تو اپنے اوپر فوکس کریں کہ میری لائف میں ڈسپلن کتنا ہے. ڈسپلن کے اوپر فوکس کریں. جب آپ روزہ رکھیں تو دیکھیں میرا امپلس کنٹرول کتنا ہے، میں اپنے امپلسز کو کس طرح ٹھیک کرتی ہوں. جب اللہ کا ذکر کریں تو اس ذکر کے ذریعے ان دعاؤں پہ غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے اپنے اندر ایموشنل ریگولیشن لے کر آنی ہے. پھر اسی طرح سے توکل، اس میں دیکھیں کہ جب بھی مشکلات آ رہی ہیں تو میں کیسے اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں. شکر بڑھائیں تاکہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے. صبح اٹھ کے کم از کم 3 سے 5 چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا آج میری زندگی میں خیر ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے. ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئیں تو بہت غمزدہ تھیں، بہت سے ان کے مسئلے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح نا فجر کے بعد واک کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں. 2 منٹ انہوں نے سوچا، پھر مجھے کہتی ہیں میں ان چیزوں پہ کیسے اللہ کا شکر ادا کروں. میں کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ واک کرتے ہوئے آپ اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں جب آپ واک کر رہی ہیں، آپ سانس لے رہی ہیں، آپ کے الحمدللہ میں سانس لے سکتی ہوں. آسمان کو دیکھ رہی ہیں آپ کے، آسمان نیلا کتنا پیارا لگ رہا ہے اس وقت، فریش ایئر آ رہی ہے، کوئی پھول نظر آ رہا ہے، کوئی پودا نظر آ رہا ہے، اس پہ کہیں کہ میں دیکھ سکتی ہوں، مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھنے میں. کیونکہ ہم نے نا اپنی زندگی کو اپنے مسئلوں کے ارد گرد جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو آپ کو بیسیکلی ایسی خاتون بننا ہے. اب آپ دیکھیں ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو انفلوئنسر بنانا ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں، فیملی انفلوئنسر. اپنے خاندان میں اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنا ہے. میں نے صرف خود دین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا، میں نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ٹونٹ کر کر کے ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں، پڑھ لو، گیم تو کھیل لیتے ہو، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ نہیں کیا جاتا. اس کی بجائے جب آپ انفلوئنسر بنیں گی نا تو بچوں سے ایک ہیلدی طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ ان سے بات کریں گی کہ کیسے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تمیز سکھانی ہے، ایک کلچر کریٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک. تو آپ اپنے لیے اس ذی الحجہ کے ان دنوں میں دیکھیں کہ میں سب کو کیا ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ چلو بچوں دعا پڑھ لیتے ہیں. اچھا چلو میں نے آج یہ دعا پڑھی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، تو آپ میرے سے سن لیں یا ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے جو رمضان میں ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، اگر اس میں سے کچھ مسنگ ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے رہا ہے. میں کیوں اگلے سال کے رمضان کا ویٹ کروں، میں کیوں نہ ابھی کچھ کر لوں ساتھ. پھر یہ کہ میں اپنے گھر میں جو چیزیں مجھ سے کی نہیں جا رہی ٹھیک طرح سے یا گھر میں نہیں ہو رہی، ان کیوس والی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ ذی الحجہ میں ہم کیا کریں کہ یہاں پہ آ کر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایک ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر کام کریں. روزے رکھیں تو روزے رکھنے میں ہم اپنی کریونگز کو، ایڈکشنز کو ساتھ ساتھ مینیج کریں. اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنی سوچ کو بڑا بنائیں. جیسے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی عام انسان آتا ہے تو آپ کچن میں جو برتن پڑا ہے وہی اٹھا کے اسی میں اس کو کھانا سرو کرتے ہیں. کوئی خاص مہمان آئے تو کیا ہوتا ہے، خاص کراکری نکلتی ہے. تو ہم نے جو اپنے اعمال پیش کرنے ہیں کس کے لیے کرنے ہیں، کس کے سامنے کرنے ہیں؟ اللہ کے سامنے. جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ یہ جو بڑائی بیان کرنا ہے یہ خاص میرا رب جو ہے اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے میں نے کرنا ہے. اور اگر مجھے اپنے رب کی عظمت جو ہے وہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ دیکھیں میری زندگی میں کیا کچھ ہوگا، کتنے فائدے ہوں گے. تو یہاں پہ بس میں بات کو ختم کروں گی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں آپ کو بتانے کے لیے، اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے ریچولز کے حساب سے. جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں نا وہ کیا ہے کہ جب ہم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اپنی پریکٹیکل زندگی کے ساتھ بالکل ریلیٹ نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی پریکٹیکل زندگی کے ساتھ اس کو بہت ریلیٹیبل کرنا ہے.
اور میں حدیث پہ یہ بات ختم کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب آپ دیکھیں ہم روزے بھی جب رکھتے ہیں عرفہ کے لیے تو ہم سارا دن اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے. ہم نے خود کنفیوژن بنائی ہے، مقامی وقت کے ساتھ رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو بہت چاہت ہے تو اس میں تو آپ جتنے مرضی روزے جتنے دن ہیں ہر دن روزہ رکھ لیں. آپ 2 روزے رکھ لیں، آپ 3 رکھ لیں، آپ 4 رکھ لیں، منع تو نہیں ہے. کنفیوژن اپنے لیے کریٹ کریں نہ اور لوگوں کے لیے کریٹ کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لا کر یہ تمام معاملات کو لے کے چلیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں گہرائی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں ان باتوں کو سمجھ کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.